اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی مرشد کا مطلب ہوتا ہے پیر، راستہ دکھانے والا، وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ولی اور کوئی پیر نہیں ملتا ہے۔ جو گمراہ ہو گیا، جیسے شیطان گمراہ ہو گیا، اب اس کا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں نہ جانے یہود و نصارہ کتنے گمراہ ہو گئے، اب ان کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا، مرشد نہیں ملتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم اولیاء اکرام کو اپنا مرشد، اپنا رہبر، اپنا پیشوا مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مصطفیٰ کی سنتوں کا درس سکھا کر حضور کا پتہ بتا دیا اور امام حسن اور امام حسین سے ہماری محبت کا رشتہ جوڑ دیا۔ ہم ان کی بیعت، ان کا نسبت، ان کا سلسلہ، ان کا وسیلہ اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو وسیلہ ہے وہ غوث اعظم کی ذات ہے، وہ کار غریب نواز کی ذات ہے، وہ سرکار صابر پاک وارث پاک کی ذات ہے۔ تمام نبی اور آل نبی کے اولیاء اللہ اور اس کے رسول کے دین پر ہمارے رہنما ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا ہوتا تو ہمیں ان کی غلامی نہیں ملتی۔ یہ شکر ہے خدا کا، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی اور آل نبی کے ہاتھ میں بیعت کیا اور ہمارے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اور قیامت تک جتنے بھی قادری ہوں گے وہ اہل ایمان ہوں گے، وہ اہل محبت ہوں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کہہ کے گئے قادری رکھ قادری کر قادریوں میں اٹھا۔ اس صدی کے سب سے بڑے عالم نے یہ دعا مانگی تھی غوث پاک کی بارگاہ میں، اللہ سے کہا تھا مولا تو قادری رکھ اور قادری کر، یعنی قادری رہے، میں قادری رہوں مرتے دم تک، قادری کر اور قیامت کے دن قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اگر ان کی نسبت اور محبت میں قیامت میں کہہ دیا کہ یہ میرا ہے تو وہ خدا کا بھی ہوگا، وہ مصطفیٰ کا بھی ہوگا۔ اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نبی کے ولیوں سے چاہت رکھنے والوں، دو چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک تو نفس اور ایک عقل۔ غور کرنا، ولی کا مقام کیا ہوتا ہے آپ ان دو باتوں سے سمجھیے۔ انسان کے اندر دو چیزیں، ایک نفس اور ایک عقل۔ نفس کا مطلب نفس میں اہنکار ہوتا ہے۔ نفس آپ کو کوئی مار دے تو آپ کا نفس آپ کو ابھارے گا کہ بدلہ لے، اس کو مار، اس کا برا کر، لیکن عقل یہ کہے گی کہ کیا فائدہ برا کرنے سے کسی کا۔ تو دو چیزیں انسان کے اندر، عقل اور نفس۔ نفس جو ہے بری طرف لے جائے گا، لڑائی جھگڑے فساد کی طرف کو کہے گا نفس، لیکن عقل کہے گی کہ ایسا مت کر، تیرے ساتھ بھی برا ہوگا۔ تو نفس انسان کو اہنکار ہوتا ہے نفس کے اندر، لیکن عقل جو ہے انسان کے نفس کو کنٹرول کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے جو عقل کے سہارے سمجھداری سے زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جو نفس کے سہارے زندگی گزارتے ہیں۔ ارے میرا کون کیا کر لے گا، میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ انسان کا نفس ہے۔ لیکن عقل کیا کہتی ہے کہ سب کا احترام کر، سب سے محبت کر، سب سے پیار کر۔ یہ دو چیزیں عقل اور نفس ہوتی ہیں انسان کے اندر۔ لیکن اللہ کے ولیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنے نفس اور اپنے عقل دونوں کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ نیند کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کا وقت ہوتا تو بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ دین اور اللہ کے نبی کی محبت کے لیے اپنے جسم، اپنے مال اور جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کے ولیوں کی سب سے بیسٹ کوالٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں وہ اتنے مقبول ہوتے ہیں، وہ خود تو خود اپنی دنیا بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ورنہ نفس اور عقل کو کنٹرول کرنا کیا ہمارے بس کی بات ہے؟ بھائی نفس اور عقل کی وجہ سے ہی آج ہم پریشان ہیں۔ یا تو کوئی نفس کی وجہ سے کوئی برا کام کر بیٹھا، یا کوئی عقل کی وجہ سے بد عقل بن بیٹھا، یا کوئی اللہ کے ولیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ساتھیو، اللہ کے ولیوں کی یہی تعلیمات ہے کہ اپنے نفس اور عقل کو کنٹرول کرو، کیونکہ نفس اور عقل تمہیں کہیں اللہ کے راستے سے دور نہ کر دے۔
اللہ کے راستے سے تمہیں دور نہ کر دے۔ نہ جانے کتنے لوگ فرعون بن گئے، نہ جانے کتنے لوگ شداد بن گئے، اور جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفس اور عقل کو قربان کر دیا تو وہ غوث اعظم اور غریب نواز بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ ایک بزنس مین، ایک مسلمان تھے، مسلمان ابو المظفر حسن بن نجم، ایک تجارت کرنے والے تھے۔ وہ حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ حضور میں تجارت کے لیے ملک شام جانا چاہتا ہوں۔ تو شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ اے ابو الحسن مظفر، تم اس سال تجارت کے قافلے میں نہ جاؤ، ملک شام مت جاؤ، اس لیے کہ اگر تم اس بار گئے تو راستے میں تمہارا مال لوٹ لیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے ولی نگاہ ولایت سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، شیخ حماد نے کہا کہ اس سال تو اگر تم ملک شام تجارت پر گئے تو تمہارا مال بھی لوٹ لیا جائے گا اور تمہیں قتل بھی کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ان کے دل میں بڑا ڈر پیدا ہوا اور یہ آئے پیران پیر غوث پاک کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ وہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کہا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، حضور میں اس سال تجارت کے لیے جو ہے 700 دینار لے کر جو ہے ملک شام تجارت کے لیے جاتا ہوں، لیکن مجھے شیخ حماد نے کہا ہے کہ اس سال سفر نہ کر، راستے میں تیرا مال لوٹ لیا جائے گا، تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ابو الحسن مظفر نے کہا، حضور میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا تو میں کیا کروں؟ پیران پیر سرکار غوث پاک نے کہا، جا ملک شام تجارت کے لیے چلا جا، تیرے ساتھ راستے میں جو کچھ بھی ہوگا اس کا میں ضامن ہوں، تیرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، ایک ولی نے ان کے بارے میں کہا کہ تمہارا مال لوٹ لیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تو غوث پاک نے کہا کیا میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ضامن ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اب سنیں، بڑے کام کی بات ہے جو ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے۔ شیخ ابو الحسن مظفر بن نجم جو ہے یہ چلے تجارت کے لیے ملک شام بازار میں، اپنا سامان بیچ دیا، 300 دینار کے فائدے پر ان کا جو ہے مال بک گیا، اور راستے میں کسی نے قافلہ بھی نہیں لوٹا، کسی کا قتل بھی نہیں کیا۔ یہ تجارت کا قافلہ لے کر بازار میں آئے اور بازار میں ایک جگہ اپنے پیسے رکھ کر بھول گئے، اور پھر جس جگہ ٹھہرے تھے وہاں آ کر کے سو گئے۔ اب جب انہیں نیند لگی تو ان کی نیند میں انہوں نے کیا دیکھا کہ راستے میں میرا قافلہ لوٹ لیا اور مجھے قتل کر دیا، میرا مال لوٹ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ گھبرا کر کے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ میں تو زندہ ہوں، میرا مال بھی صحیح سلامت ہے، اپنا مال اور اپنا سب کچھ اپنے ساتھ میں لیا اور آ گئے بغداد غوث پاک کی بارگاہ میں، اور کہ راستے میں شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی، جنہوں نے کہا تھا کہ راستے میں مال لوٹ لیا جائے گا، تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو شیخ حماد سے جب ملاقات ہوئی تو شیخ حماد مسکرا اٹھے اور کہا کہ تم صحیح سلامت آ گئے، جاؤ عبد القادر جیلانی غوث پاک سے ملاقات کر لو۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ اس لیے کہ راستے میں تمہیں قتل کر دیا جاتا، تمہارا مال لوٹ لیا جاتا، لیکن عبد القادر جیلانی نے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے ایک بار نہیں 70 بار دعا مانگی ہے۔ غوث پاک کی دعا سے اللہ نے تجھے قتل سے محفوظ کر دیا، اللہ نے تیرے مال کو محفوظ کر دیا ہے۔ جا غوث پاک عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلا جا، اور کہا کہ جو معاملہ تیرے ساتھ اصلیت میں ہونے والا تھا، عبد القادر جیلانی نے 70 مرتبہ دعا مانگی تیرے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو تیرے ساتھ زندگی میں ہونے والا تھا اس معاملے کو بدل دیا، اور وہ معاملہ تیرے ساتھ خواب میں ہو گیا۔ یہ ہے دعا عبد القادر سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب یہ غوث پاک کی 11ویں کا مہینہ آ گیا تو جتنے 24 دیوبندی ہیں تو وہ ویڈیو شیئر کرنے لگ جائیں گے، ارے یہ غوث پاک کی نیاز مانگتے ہیں، ارے یہ شرک کرتے ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کے غوث پاک سے مانگتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو میلاد منانا شرک ہے، مطلب جو بھی مہینہ آئے
آئے گا امام حسین کا ہے یا غوث پاک کا ہے، تو جو غوث پاک کی بارگاہ میں یا نبی سے یا حسین سے محبت کرنے والے ہیں تو ان کے لیے ویڈیو جو ہے چالو ہو جائیں گی، وہ بھی گمراہ مولویوں کی، دیوبندیوں کی۔ اور اب تو مجھے یہ حیرت افسوس ہوتی ہے کہ خود کو سنی کہلانے والے بھی غوث اعظم کی مخالفت کرنے والوں کی ویڈیو کو جو ہے گروپ میں ڈالیں گے۔ خود کو سنی کہتے ہیں کہ ہم ولیوں کی بھی مانتے ہیں، پیروں کی بھی مانتے ہیں، لیکن ویڈیو کس کی ڈالیں گے؟ وہابیوں کی، دیوبندیوں کی، جو غوث پاک کو نہیں مانتے ہیں۔ اب بھائی جو نہیں مانتے تو ان سے تو زبردستی نہیں ہے، ان کے مقام کو کون سمجھے گا، لیکن تاریخ بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، اللہ کے مقبول بندوں کا عالم یہ ہے کہ جس وقت سرکار حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ کبھی حضور سے ملاقات نہیں کی، حضور سے محبت کرتے تھے، درود پڑھتے تھے، لیکن حضور نے کیا کہا؟ اے ابو بکر اور عمر، میرا جبہ ہدیہ کے ساتھ اویس کرنی کو پہنچا دینا اور کہہ دینا، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، ولی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا جبہ، میرا کرتا اویس کرنی کو دینا اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ یہ ولی کی شان دیکھیں۔ اگر کوئی اعتراض کرنے والا ہے تو کرے اعتراض، یہ حدیث سچی ہے، سچی حدیث ہے۔ حضور نے کہا میری امت کے لیے دعا کروانا ان سے کہ امت کی مغفرت فرمائے۔ تو میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، کیا حضور کی دعا میں اثر نہیں ہے کہ امت کی بخشش ہو جائے؟ لیکن حضور جانتے ہیں جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اس کی دعا اور اس کا قرب ایسا ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ بھی کہیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ شفاعت فرمائے گا، ورنہ حضور چاہتے تو حضور کی ہی شفاعت سب کے لیے کافی ہے۔ لیکن حضور نے کہا میری امت کے شہید، میری امت کے ولی، میری امت کے غوث قطب ابدال میری امت کی شفاعت کریں گے۔ اور پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، ہمارا ماننا یہ ہے سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے اپنا سب اختیار اپنے ولیوں کو دے دیا ہے، اپنے نبیوں کو دے دیا ہے۔ عقیدے میں فرق ہے، عقیدے میں فرق ہے اور گمراہیت کا اثر ہے، لیکن عقیدہ ہمارا یہ کہتا ہے سب کچھ کرتا اللہ ہی ہے، لیکن وہ سے پاک ہوں، غریب نواز ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تصرفات عطا کر دیے ہیں۔ چور پر نظر ڈالے تو ولی بنا دے، اگر مردے پر اپنی ٹھوکر لگا دے، مردے کو زندہ کرنا کام کس کا ہے؟ خدا کا ہے کہ نہیں؟ خدا کا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، تو کیا تم کہو گے کہ عیسیٰ خدا بن گئے؟ بارش برسانا کام کس کا ہے؟ خدا کا۔ لیکن سرکار غوث پاک کی دعا سے بھی بارش ہو گئی، تو کیا غوث پاک خدا ہے؟ حضور کے وسیلے سے بھی بارش ہو گئی، تو کیا غوث پاک، کیا حضور خدا ہے؟ نہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے بارے میں۔ دیکھو، زندہ کرنا، بارش برسانا، رزق دینا، یہ تمام کام خدا کے ہیں، لیکن یہ کرتے اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، تو کیا وہ خدا ہو گئے؟ نہیں، خدا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا اس کو کہتے ہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں منصب ولایت اور منصب نبوت سے کرتے ہیں۔